تو 300 آیتیں علی کی شان میں ہیں، اب ایک ایک کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ معافی ہے دروازے میں بھائی، اچانک مسجد نبی کے درمیان والے دروازے میں سے مولا علی کو آتے ہوئے دیکھا۔ جب نبی کی نظر علی پہ پڑی، نبی فرماتے ہیں صدیق اب پوچھ کیا پوچھ رہا تھا، اب کیجئے بات وہ جو کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ میں پوچھ رہا تھا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ معاشر والا امام کون ہے جو سب کا ایک امام ہے؟ نبی کریم نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، آتے ہوئے علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ابوبکر دیکھ بھی لے، پہچان بھی لے، وہ معاشر والا امام میرا علی ہے۔ چونکہ فقیر کا بڑا تعلق ہے پورے پاکستان میں، تو برملا ممبر پہ بھی میں عرض کیا کرتا ہوں، بڑے میدان میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے یوم ندعو، اس دن بلایا جائے گا کل اناس، ساری انسانیت کو۔ یہ ذکر علی کی محفل سجی ہوئی ہے، تو 300 آیتیں علی کی شان میں ہیں، اب ایک ایک کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ 300 آیتیں علی کی شان میں، تو ایک ایک کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کو سمجھنے کے لیے قرآن کا ہونا ضروری ہے۔ علی اسے سمجھ آئے گا جس کا قرآن سے شغف ہے، قرآن سے کنیکٹیویٹی ہے، قرآن سے کوئی تعلق ہے۔ جس کا قرآن سے تعلق نہیں اسے علی سمجھ نہیں آتا۔ جی غور ہے جی؟ اب آئیے ذرا، میں بس 10-15 منٹ بھی زیادہ ہو جائیں گے، بس 10 منٹ میں کچھ گزارشات عرض کرتا ہوں۔ سورہ شمس کی طرف چلتے ہیں۔ مسجد نبوی میں حجرہ رسالت کا دروازہ کھلتا تھا، نبی کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اور جو زہرا کا گھر ہے یہی علی کا گھر ہے۔ اچھا میں بسم اللہ میں ایک اور کلیئرٹی کر دوں کہ نبی اور علی کا دادا ایک ہی ہے، تو یعنی یہ علی کا ہی گھر تھا۔ نبی کا گھر جو حجرہ رسالت مسجد نبوی میں دروازہ کھلتا تھا، تو نبی اپنے حجرے سے باہر آئے، جیسے ہی نبی باہر آئے ارشاد ہوا والشمس وضحاہا، یہ جو چمکتا ہوا چہرہ نبی کا باہر آ رہا ہے نا، اللہ فرماتا ہے یہ ہمیں سورج کی طرح لگتا ہے، ہمیں اس کی قسم ہے۔ اچھا لطف یہ ہے کہ پیچھے مولا علی آ رہے تھے تو ارشاد ہوا والقمر اذا تلاہا، یہ جو نبی کے پیچھے علی آ رہا ہے ہمیں اس کی بھی قسم ہے۔ بھائی غور ہے جی؟ میں عرض کر رہا ہوں 300 آیتیں علی کی شان میں۔ آئیے تھوڑا اور پڑھ لیتے ہیں، سورہ واقعہ کی طرف چلتے ہیں۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، یہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں اللہ فرماتا ہے کیا بات ہے ان دائیں ہاتھ والوں کی، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، یہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں ان کی بھی کیا ہی بات ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کچھ دائیں والے ہیں کچھ بائیں والے ہیں، لیکن والسابقون السابقون، معاشر میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نہ دائیں والے نہ بائیں والے بلکہ وہ آگے والے، والسابقون السابقون، وہ ان سے آگے والے، سبقت لینے والے، اولئک المقربون، اللہ فرماتا ہے یہ مقربین ہے، مفسرین لکھتے ہیں ان مقربین کا امام علی ہے، ان مقربین کا امام علی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں 300 آیتیں ہیں، ابھی میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، 300 آیتیں علی کی شان میں۔ اچھا آئیے سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں، بلکہ سورہ بنی اسرائیل کی طرف چلتے ہیں۔ 270 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم قیامت والے دن، ندعو بلایا جائے گا، کل سب کو، اناسین انسانیت کو، بے امامہم ان کے ایک امام کی آواز سے بلایا جائے گا۔ بندے سارے امام ایک، جی میں پھر عرض کر رہا ہوں بندے سارے امام ایک، مائک سے بھی زیادہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، بندے سارے امام ایک۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ تو ہم مل کے بیٹھے ہوئے اپنی بیٹھک میں، چونکہ فقیر کا بڑا تعلق ہے پورے پاکستان میں، تو برملا ممبر پہ بھی میں عرض کیا کرتا ہوں، بڑے میدان میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے یوم ندعو، اس دن بلایا جائے گا، کل اناس، ساری انسانیت کو،
بے امامہم، ایک ان کا امام، ہم ان کا ایک امام، سب کا ایک امام ہوگا معاشر میں۔ بھائی اللہ فرما رہا ہے نا جی، اللہ فرما رہا ہے، قرآن ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے اس آیت کو پڑھا، رہا نہ گیا، خیال کیا نبی سے جا کے پوچھتے ہیں کہ وہ معاشر والا جو سب کا امام ہے وہ ایک ہے کون؟ اور اسے لکھتے علامہ ابن حجر مکی ہیں، کعبے کا امام اسے لکھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابوبکر نے قرآن پکڑا، مسجد نبوی میں رسول اللہ کے سامنے جا کے رکھا، یا رسول اللہ ذرا بتائیے تو صحیح وہ معاشر والا امام کون ہے جس کی آواز آئے گی؟ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں 70 مرتبہ رسول اللہ سے پوچھا ابوبکر نے، 70 مرتبہ، نبی خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر بھی چپ کر گئے۔ اچانک مسجد نبوی کے درمیان والے دروازے میں سے مولا علی کو آتے ہوئے دیکھا۔ جب نبی کی نظر علی پہ پڑی، نبی فرماتے ہیں صدیق اب پوچھ کیا پوچھ رہا تھا، اب کیجئے بات وہ جو کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ میں پوچھ رہا تھا کہ یوم ندعو کل اناس بے امامہم، وہ معاشر والا امام کون ہے جو سب کا ایک امام ہے؟ نبی کریم نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، آتے ہوئے علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ابوبکر دیکھ بھی لے، پہچان بھی لے، وہ معاشر والا امام میرا علی ہے، وہ علی ہے جس کی آواز پہ لوگوں کو بلایا جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں 300 آیتیں ہیں علی کی شان میں، ابھی تو 3-4 ہوئی ہیں، میں اور بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ اچھا لو آؤ جی، سورہ میں ذرا وقت بھی افطار ہے چونکہ 3 منٹ ہو گئے جی، سورہ اچھا جی سورہ بقرہ، جی ٹھیک ہے جی، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے؟ جی گئے جی؟ بھئی میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، 40 دن طور پہ قیام کیا۔ اللہ اکبر۔ پیچھے بندوں نے بچڑے کو پوجا، پیچھے بندوں نے بچڑا پوجا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ رہے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پیچھے بندوں نے بچڑا پوجا۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا یہ غلط کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اے قوم تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، شرک کیا، بچڑے کو پوجا۔ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا جی پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اب میں آپ کو معافی لے کے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی معافی لے دیں۔ آپ نے فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، معافی چاہیے، توبو چلو، رجوع کرو، لوٹو، الہ کی طرف، بارئکم چلو اپنے رب کی طرف۔ قوم موسیٰ گناہ کرے، اللہ فرماتا ہے معافی چاہیے، انہیں فرمائیے کہ چلو رب کی طرف، یعنی قوم موسیٰ سے گناہ ہو معافی چاہیے، چلنا پڑے گا رب کی طرف۔ اب ذرا رکیے گا، اسی منہج پہ ذرا رکیے گا۔ سورہ نوح پڑھتے ہیں، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، جب بندوں سے پریشانی لاحق ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہمیں پھر معافی لے دیں۔ اللہ فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے نوح انہیں فرمائیے کہ اگر معافی چاہیے تو پھر چلو رب کی طرف، توبو چلو رب کی طرف۔ قوم نوح گناہ کرے معافی چاہیے، چلو رب کی طرف۔ قوم موسیٰ گناہ کرے معافی چاہیے، چلو رب کی طرف۔ یہی سٹریٹجی، یہی منہج، یہی انداز، یہی اسلوب رہا، ہر امت کے لیے یہی حکم ہوتا رہا۔ معافی چاہیے چلنا پڑے گا رب کی طرف، معافی چاہیے جانا پڑے گا رب کی طرف، معافی چاہیے لوٹو رب کی طرف۔ باری آئی میری اور آپ کی، چلو رسول اللہ کی طرف، میری اور آپ کی معافی در رسول پہ ہے۔ بھائی ہماری معافی در رسول پہ ہے۔ خیر چلیں، یہ ایک اور گفتگو ہے، کبھی آئے تو اس پہ پھر بات کریں گے۔ قوم موسیٰ سے جب گناہ ہوا تو آپ نے فرمایا چلو اللہ کی طرف، انہیں کہ جی ساڑی معافی دا طریقہ کی ہوئے گا۔ اللہ نے اسے بیان کیا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اللہ فرمایا موسیٰ ان سے کہو اس شہر میں داخل ہو جو، فَقُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کھاؤ جہاں سے مرضی کھاؤ، جتنا کھاؤ، لیکن معافی پتہ کیسے ملے گی؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ، معافی ہے دروازے میں۔ بھائی معافی ہے، بھائی بولو تو صحیح نا جی، معافی ہے۔ بھائی آپ نے قرآن میرے ساتھ پڑھنا ہے، معافی ہے دروازے میں۔ فقیروں نے ایویں دروازے نہیں کھولے ہوئے، پاک پتن نے بھی کسی نے دروازے ہی کھولا ہوا ہے، بھائی وہ بھی کوئی دروازہ ہے جس سے معافی ہوتی ہے۔ اچھا خیر چلیں، آپ فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ، انہیں کہیے کہ دروازے میں داخل ہو جو، سُجَّدٌ جھکتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور اس دروازے میں سے گزر کے کہو اللہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ یہ دروازہ عام دروازہ نہیں، یہ باب حطۃ ہے، یہ باب حطۃ ہے، اور اسے علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ باب حطۃ ہے۔ قوم موسیٰ گناہ کرے معافی ہوئی باب حطۃ سے۔ اب آؤ، قوم نوح نے گناہ کیا،
اب ان کی معافی کا وقت آیا, اللہ فرمایا نوح ایک کشتی بناؤ, جو کشتی میں بیٹھ گئے ان کی معافی ہو گئی, جو کشتی میں بیٹھ گئے ان کی معافی ہو گئی, بندوں کی معافی ہو گئی نوح کی کشتی میں بیٹھنے سے, بندوں کی معافی ہوگی باب حتکن میں سے گزرنے سے. اس طرف باب حتکن ہے, ادھر کشتی نوح ہے, ادھر باب حتکن ہے, ادھر کشتی نوح ہے. علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کا خوبصورت مفسر ہے, آپ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں محمد رسول اللہ کی امت کے لیے باب حتکن اور کشتی نوح میں علی ہوں. بھائی میں علی ہوں, اس کا مطلب ہے جس کا دل کرے معافی ہو جائے علی علی کیا کرے. بھائی جس کا دل کرتا ہے معافی ہو جائے علی علی کیا کرے. بھائی کرو تو صحیح نا بھائی, کر کے بھی تو دکھاؤ نا, جس کا دل کرے معافی ہو جائے. دیکھیں سادات کے ہوتے ہوئے ذکر علی کرنا لطف ہی بکرا ہے بھائی, سبحان اللہ تو کہو نا یارا. تو یہ ذکر علی ہو رہا ہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں میرے صاحبوں, 300 آیتیں ہیں علی کی شان میں, مولا مرتضیٰ کی شان میں 300 آیات ہیں. ایک دو اور پڑھ لیں, ایک اور پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وقت کی نزاکت بھی یہی ہے. 9 منٹ ہو گئے, نہیں جی وقت تو تھوڑا ہے نا جی, یہاں پہ تو 20 منٹ اور ہے جی, میرا خیال ہے 27 پہ 27 پلس 10. اچھا جی 27 پلس چلے حضرت سے بھی تو کچھ سنیں گے نا جی. میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں پھر حضرت سے ملفوظات سنتے ہیں. شاہ جی 300 آیتیں مولا مرتضیٰ کی شان میں ہیں. آئیے سورہ اللہ اکبر, سورہ فاطر کی طرف چلتے ہیں. 35 نمبر سورہ ہے, اصل میں آیتیں 300 ہے نا, میں ان سے سلیکٹ کر رہا ہوں تو پھر وہ ذرا گردش کر رہی ہیں آیات. آئیے جی سورہ فاطر 35 نمبر سورہ, بس یہ آیت پڑھتے ہیں پھر حضرت سے ملفوظات سنتے ہیں. ارشاد, میرا وقت آپ کی نظر. اللہ اکبر. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. 35 نمبر سورہ, 32 نمبر آیت, ذرا آیت میرے سامنے آ جائے جی. 32 40 27 20 32 یہ 30, اچھا بھی نظر میں کوئی گل بن گئی ہے. 40 سما یہ آ گئی جی. اللہ فرماتا ہے جی سما اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے چن لیا بندوں میں سے اپنے بندوں کو. سما اورثنا ہم نے چنا, اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ہم نے چن لیا ان بندوں کو جو قرآن کے وارث ہیں. ہم نے چن لیا, ہم نے چن لیا, نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا, آپ نے نہیں چنے. تو بھائی جو ہم چنے وہ بندے اور ہیں, اور جنہیں اللہ چنے وہ بندے اور ہیں. اللہ فرماتا ہے اچھا میں ایک مثال اس کی دیا کرتا ہوں کہ اگر ہم لاہور منڈی میں چلے گئے, پھل منڈی میں جا کے ہم منڈی سے اپنی مرضی کے پھل چنے, یہ جو ہم نے چن لیے بڑے غور سے چنے ہم نے. اچھا بھائی جو ہم چنے ان میں نقص ہو سکتا ہے, جو اللہ چنے اس میں نقص نہیں ہوتا. اچھا ہم نے جو چنے کیا یہ ان جیسے ہیں؟ مجھے جواب درکار ہے. جو ہم چنے کیا وہ ان جیسے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جو ہم چنے وہ ان جیسے نہیں, تو جنہیں اللہ چنے وہ کیسے ان جیسا ہو سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے چن لیا بندوں میں سے کچھ بندوں کو جو وارث ہیں قرآن کے. اب آئیے اسی آیت سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے وارث تلاش کرنے اسی آیت سے, کیونکہ میں اگر کسی روایت کی طرف جاؤں گا تو پھر ذہن میں تشکیک پیدا ہو جائے گی, کسی قول کی طرف جاؤں گا پھر ڈاؤٹ فل ہو جائے گا. قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں وارث کون ہے. بھائی قرآن اپنی باتیں خود تو کرتا ہے. قرآن چھوٹی چیز نہیں ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن ہی تو رحمت ہے, قرآن ہی تو ہدایت ہے, قرآن ہی تو بشارت ہے, قرآن ہی تو علم کل ہے, قرآن ہی تو ہر میدان میں غالب ہے. اچھا میں پھر عرض کرتا ہوں, اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر تر شے کو ہم نے قرآن میں رکھا ہے, ہر خشک شے کو ہم نے قرآن میں رکھا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کو قرآن میں رکھا ہے, ہر بڑی سی بڑی شے کو قرآن میں رکھا ہے. یہی بات نہیں ختم ہوتی. اللہ فرماتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسمانوں کی ہر چھپی شے قرآن میں ہے, زمین کی ہر چھپی شے قرآن میں ہے. چھوٹی شے ہے بھائی, بولے تو صحیح نا, کوئی چھوٹی شے تو نہیں نا. اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن رحمت ہے, قرآن شفا ہے, قرآن مشکل کشا ہے. بھائی قرآن مشکل کشا ہے, مشکل کشا ہے, قرآن ہی تو مشکل کشا ہے.
اور بھائی اعلیٰ حضرت بھی اسے لکھتے ہیں, اسی قرآن کو سامنے رکھ کے کوفے کی مسجد میں ایک شخصیت نے فرمایا تھا, ھذا قرآن و انا قرآن, ھذا قرآن و انا قرآن, ھذا قرآن شامت انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق, یہ خاموش قرآن ہے, دیکھو علی چلتا پھرتا قرآن ہے. قرآن ہی تو مشکل کشا ہے, چھوٹی چیز نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اس قرآن کے بندے وارث ہیں. بھائی اس قرآن کے سارے نہیں ہیں, یہ بھی کانشیس پلیز. قرآن مشکل کشا, علی مشکل کشا. جی شاکی نہیں ہے, علی فرماتے ہیں. اچھا بھائی یہی بات ختم نہیں ہوتی, الریاض النظرہ اٹھا کے دیکھیں, صحابہ کرام کی فضائل پہ لکھی ہوئی کتاب ہے. آپ فرماتے ہیں کلما فی التوراۃ فی الزبور, کلما فی الزبور فی الانجیل, کلما فی الانجیل فی القرآن, کلما فی القرآن فی الفاتحہ, کلما فی الفاتحہ فی البسم اللہ, کلما فی بسم اللہ فی الباء, انا علی ابن ابی طالب نقطۃ تحت الباء. جتنا علم تورات میں ہے سارا زبور میں ہے, جتنا زبور میں ہے سارا انجیل میں ہے, جتنا انجیل میں ہے سارا قرآن میں ہے, جتنا قرآن میں ہے سارا قرآن کی فاتحہ میں ہے, جتنا فاتحہ میں ہے سارا قرآن کی فاتحہ کی بسم اللہ میں ہے, اور جتنا بسم اللہ میں ہے سارا بسم اللہ کی با میں ہے, جتنا بسم اللہ کی با میں علم ہے سارا با کے نقطہ میں ہے. میں علی وہی تو نقطہ ہوں. تو کوئی چھوٹی شے نہیں ہے, میں عرض کر رہا ہوں, بڑی شے ہے جس کی بات ہو رہی ہے, علی کی بات ہو رہی ہے, چھوٹی ہستی کی بات نہیں ہو رہی, ذکر علی ہو رہا ہے. اچھا میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ فرماتا ہے, میں اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا کرتا ہوں حضرت. اللہ فرماتا ہے بندیاں وچوں کچھ بندے نے تے جڑے میں چنے نے تے وہ قرآن دے وارث نے. بھائی بندے قرآن دے, ایک گل پکی ہو گئی کہ وارث بندے نے. وارث یعنی بندے بھی وارث ہوا کرتے ہیں. بھائی بندے بھی وارث. ہاں جی میں عرض کرتا ہوں, ٹھہریے, یہ دیکھیے گا جی 15 منٹ ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں ان الارض یریثھا, قرآن کے وارث بندے, زمین کے وارث بندے. سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا, جنت کے وارث بندے. یہ مطلب ہے جنت بھی بے وارث, وارث ہیں جنت کے بندے. اب کوئی تو ہوں گے وارث. نبی بلا کے فرماتے تھے حسن ذرا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بھائی کوئی تو وارث ہے نا جی, چلے کوئی منظر کشی ہو رہی ہے نا جی. اچھا آئیے, اللہ فرماتا ہے بندے قرآن کے وارث ہیں. تو مولا حکم کر وارث کون ہے؟ فرمایا ناؤ دس از the segregation of personalities. آئیے بندوں کی تقسیم کر دیتے ہیں. وارث آپ ہی لب لے آجے, بندوں کی حضرت تقسیم کر دیتے ہیں, وارث تلاش کر لیجیے گا. اللہ نے تقسیم کی. اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, بندوں کی پہلی قسم وہ ہے جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں, گناہ پہ گناہ کرتے ہیں, مسلسل ہی گناہ کرتے ہیں. مجھے آپ جواب دیں, یہ وارث ہے قرآن کے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے, یہ وارث نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, گناہ بھی کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں, پھر گناہ ہو جاتا ہے, پھر بھی توبہ کر لیتے ہیں, پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے.